السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کفار قریش۔ آج جامع صحیح بخاری میں کتاب المغازی کا 7واں باب ہے۔ باب دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کفار قریش۔ یہ دعا اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں بد دعا کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے کفار کے لیے بد دعا کرنا۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے لیے بد دعا کی تھی۔ ایک بد دعا میں آپ نے سب لوگوں کے نام بھی لیے تھے، اور اسی سلسلے کی یہ روایت ہے۔ کفار قریش میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل بن ہشام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ہلاکت اور موت کے بارے میں بد دعا کی تھی۔ چنانچہ اسی کے تعلق سے یہ باب ہے اور حدیث ہے۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنی عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ فدعا علی نفر من قریش علی شیبۃ بن ربیعہ و عتبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ و ابی جہل بن ہشام فاشهد باللہ لقد رأیتهم سرعا قد غیرتهم الشمس وکان یوما حارا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا۔ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ والے جب خانہ کعبہ کا رخ کریں گے تو ان کا رخ دکھن ہوگا، اس لیے کہ مدینہ والوں کا قبلہ دکھن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا اور آپ نے بد دعا کی قریش کی ایک جماعت پر۔ آپ نے بد دعا کی شیبہ بن ربیعہ پر، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن ہشام۔ آپ نے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بد دعا قبول کی۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان لوگوں کو مقتول، دھوپ نے جن کی لاش کو متغیر کر دیا تھا اور بہت گرم دن تھا۔ لقد رأیتهم سرعا قد غیرتهم الشمس۔ یہ سرعا واحد سریع، سریع بمعنی مسروع، یہ سرعہ یسرع سرعا کسی کو پچھاڑ کر زمین پر گرا دینا۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں آپ نے بد دعا کی تھی تو واقعی میں نے دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مقتول تھے، سورج نے جن کی لاش کو بدل دیا تھا اور گرم دن تھا۔ اس کے بعد ایک باب ہے، باب قتل ابی جہل۔ غزوہ بدر میں جو بڑے بڑے کفار قریش قتل کیے گئے تھے، تو خاص طور پہ ابو جہل کے قتل کا واقعہ بڑا اہم اور عبرت آموز ہے۔ ابو جہل کو اس کی تفصیلات آئیں گی۔ ابو جہل پر حملہ کیا تھا معاذ اور معوذ نے، ادھمرا کر دیا تھا،
اور ان کی گردن کاٹی تھی عبداللہ بن مسعود نے. یہ اسی کا ذکر اس میں ہے، باب قتل ابی جہل. تو طلبہ یہ بات سن لیں کہ معاذ اور مووز نے غزوہ بدر میں ابو جہل پر حملہ کیا تھا. پہچانتے نہیں تھے وہ، آگے روایات میں ذکر آئے گا کہ وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ من ہوا ابو جہل، ابو جہل کون ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ ابو جہل فلاں ہے. تو معاذ اور مووز نے وہ جھپٹے چیل کی طرح، اور ابو جہل کو اندازہ نہیں تھا، وہ زخمی ہو کر گھٹنے کے بل گر گیا. اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے ان کی گردن کاٹی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے کے بعد تلوار عبداللہ بن مسعود کو دی تھی ابو جہل کی، اور مووز بن افرا غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، اس لیے ابو جہل کا سامان معاذ کو دیا گیا تھا. تو معاذ اور مووز میں، مووز تو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، تو غزوہ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا پورا سامان معاذ کو دیا، لیکن تلوار عبداللہ بن مسعود کو دے دی تھی، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کی گردن کاٹی تھی. آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے. یہ دیکھیے، باب قتل ابی جہل. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابن عمیر قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنا قیس عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انه اتى ابا جہل وبه رمق یوم بدر فقال ابو جہل هل اعمد من رجل قتلتموه. غزوہ بدر میں ابو جہل جب قتل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی اس کی سرکشی، اس کا غرور، اس کا تکبر نمایاں تھا. دیکھیے، قیس کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہوئے کہ وہ گئے ابو جہل کے پاس، وہ بھی رمقن یوم بدر، اور غزوہ بدر کے دن ان میں کچھ جان باقی تھی. رمق کہتے ہیں کسی چیز کے بقیہ حصے کو. تو ابو جہل کے جسم میں کچھ جان باقی تھی، مرا نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود نے ان کی گردن کاٹ دی تھی. تو ابو جہل نے کہا کہ هل اعمد من رجل قتلتموه. یہ جو جملہ ہے تو اس کی کئی تقدیر عبارت ہے. ایک تو یہ ہے کہ هل اعمد من رجل قتلتموه، یہ هل احد اهلك من رجل قتلتموه، کیا کوئی شخص زیادہ بڑا ہلاک ہونے والا ہے جس کو تم نے قتل کیا ہے؟ یعنی میں جو ہلاک ہونے والا ہوں سب سے بڑا ہلاک ہونے والا ہوں. یا هل احد اعجب، اعمد بمعنی اعجب، هل احد اعجب من رجل قتلتموه، یعنی کیا کوئی شخص زیادہ قابل تعجب ہے اس شخص کے مقابلے میں جس کو تم نے قتل کیا ہے. یعنی ابو جہل کو احساس تھا کہ اے لوگوں، تم نے بڑے آدمی کو قتل کیا ہے نا، اور قابل تعجب میرا قتل ہونا. تو یہ اس جملے کا اور بھی کئی توجیہات علماء نے کی ہیں. تو ایک تو یہ کہ هل احد اهلك من رجل قتلتموه، یا هل احد اعجب من رجل قتلتموه، کیا کوئی شخص زیادہ بڑا ہلاک ہونے والا ہے اس شخص کے مقابلے میں جس کو تم نے قتل کیا. مطلب یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ بڑا کوئی ہلاک ہونے والا نہیں ہے، یا مجھ سے زیادہ کوئی بڑا ایسا نہیں جس کی ہلاکت پر تعجب کیا جائے. آگے کی روایت ہے، قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا سلیمان التیمی ان انس حدثهم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر عن سلیمان التیمی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ينظر ما صنع ابو جہل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفرا حتى برد یا حتى برد.
قال أأنت أبو جهل قال فأخذ بلحيته قال وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه قال احمد بن یونس أأنت أبو جهل. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ينظر ما صنع ابو جہل، کیا کوئی شخص دیکھے گا کہ ابو جہل نے کیا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا گیا. ابن مسعود گئے فوجدہ، پایا اس کو کہ اس کو افرا کے دونوں لڑکوں نے تلوار سے مارا تھا، یہاں تک کہ وہ قریب المرگ ہو گئے تھے. میں حتیٰ برودہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ ٹھنڈے ہو گئے تھے. کیا مطلب؟ یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گئے تھے. یا تو یہ مطلب ہو قد ضربہ ابن افرا حتیٰ برودہ بقتل ابن مسعود، یعنی ابو جہل کو افرا کے دونوں لڑکوں نے تلوار سے مارا تھا، لیکن مرا تو نہیں تھا، اس میں زندگی کی رمق باقی تھی. یہاں تک کہ ابن مسعود کے قتل کرنے کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا. یا حتیٰ برودہ کا ترجمہ ہے حتیٰ قرب من الہلاک، یہاں تک کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو گیا. ایسا اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود جب پہنچے ہیں تو انہوں نے ابو جہل سے بات کی ہے، تو افرا کے لڑکوں کے مارنے کی وجہ سے ابو جہل مرا نہیں تھا. دیکھیے ابن مسعود نے کیا کہا، انت ابو جہل، کیا تم ابو جہل ہو. قال فاخذ بلحیتہ، تو راوی کہتے ہیں انس کے ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑی، اس نے اپنی داڑھی پکڑی ابو جہل نے، اور کہا کہ سنو وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، یعنی ابن مسعود کہتے ہیں کہ فاخذ بلحیتہ، ابو جہل نے اپنی داڑھی پکڑی. یا راوی کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے ابو جہل کی داڑھی پکڑی. تو ابو جہل نے کہا بڑے غرور کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ کہ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا اس شخص سے، کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند درجے والا کوئی آدمی ہے، یعنی کیا کوئی اونچے درجے والا آدمی ہے اس شخص سے بھی جس کو تم نے قتل کیا ہے. یعنی مطلب یہ کہ تم لوگوں نے بڑے عظیم شخص کو قتل کیا ہے. اور یا حل احد فوق رجل قتلتموه، میں عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل مرتے مرتے اس کا غرور جیسے ہوتا ہے، رسی جل گئی یا ٹرین نہیں گئی، تو مرتے مرتے اس کا غرور برقرار رہا. بعض تاریخ کی روایت میں آتا ہے کہ ابن مسعود جب گردن کاٹنے لگے تو ابو جہل نے کہا ذرا میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ کوئی شخص مجھے دیکھے تو کہے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے نا. تو مرنے کے وقت بھی اس کا غرور باقی تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل کو معوذ اور معاذ نے تلوار سے مارا تھا، لیکن ان کے تلوار کے مارنے سے ابو جہل مرا نہیں تھا. وہ بھی رمقن، اس میں زندگی کی رمق باقی تھی. اس کے بعد ابن مسعود نے اس کو قتل کر دیا. اس لیے میں نے ذکر کیا کہ جب غزوہ بدر کے بعد سامان بٹنے لگے، اس لیے کہ ایک ضابطہ ہے غزوے کا کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جو کسی آدمی کو قتل کرے تو اس کا سامان اسی قاتل کو ملے گا. تو عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے رسول نے ابو جہل کی تلوار دی اور ابو جہل کا پورا سامان معاذ کو دے دیا، اس لیے کہ معوذ بن افرا یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے. اگر وہ زندہ بچتے معوذ تو معوذ اور معاذ دونوں کو اب سامان دے دیں. یہاں ایک تھوڑی سی بحث میں چھیڑنا چاہتا ہوں. یہ جو جامع صحیح بخاری میں یا عام طور پر یہ مشہور ہے کہ معاذ اور معوذ افرا کے بیٹے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح مسلم میں اس طرح سے ہے معاذ بن عمرو بن جموح اور معوذ بن حارث. تو معوذ کی ماں کا نام افرا تھا، معاذ کی ماں کا نام افرا نہیں تھا.
صحیح مسلم کی روایت کے مطابق معاذ کی ماں کا نام افرا نہیں تھا بلکہ معوذ کی ماں کا نام افرا تھا۔ یا تو ایسا ہے کہ تقریباً کہہ دیا گیا کہ معاذ اور معوذ افرا کے بیٹے ہیں، یا ایک طرح سے ایک اشتباہ ہو گیا۔ تو ابن حجر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یمکن ان یکون اسم ام معاذ ایضا افرا کما قال ابن حجر، یعنی ممکن ہے کہ معاذ کی ماں کا نام بھی افرا ہو جیسا کہ ابن حجر کہتے ہیں۔ تو خلاصہ میرے کہنے کا یہ ہے کہ اصل میں معاذ یہ معاذ کے باپ کا نام عمر ہے اور معوذ کے باپ کا نام حارث ہے۔ تو اور معاذ اور معوذ کی ماں کا نام افرا ہے، لیکن معاذ کی ماں کا نام افرا نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے، اور لیکن ابن حجر نے توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نے عرض کیا تو تقریباً معاذ اور معوذ کو ابن افرا کہہ دیا گیا ہے، یعنی افرا کے دونوں لڑکے، جیسا کہ اس میں آیا نا کہ قد ضربہ ابن افرا، ان کو تلوار سے مارا افرا کے دونوں لڑکوں نے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ افرا کے بیٹے معوذ ہیں، معاذ نہیں ہیں۔ معاذ بن عمرو بن جموع ان کا نسب کا سلسلہ یہ ہے، اور معوذ بن حارث، تو معوذ بن حارث کی ماں کا نام افرا ہے۔ بہرحال اس کی تھوڑی سی اصلاح کر لی جائے۔ اور آگے کی روایت آ رہی ہے، یہ قال الامام بخاری رحمہ اللہ قال حدثني محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان التيمي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل ابو جهل۔ امام بخاری نے جو تکرار اختیار کیا ہے تو اس میں کچھ فائدہ رہتا ہے۔ کون ہے جو دیکھا کہ ابو جہل نے کیا کیا؟ فانطلق ابن مسعود، تو ابن مسعود گئے تو پایا اس کو کہ قد ضربہ ابن افرا، کہ جس کو تلوار سے مارا تھا ابن افرا نے، حتیٰ برودا، یعنی حتیٰ قرب من الہلاک، حتیٰ برودا کے معنی حتیٰ ماتا کے نہیں ہے، اس لیے کہ معاذ اور معوذ کے مارنے سے اگر وہ مر گیا ہوتا تو ابن مسعود ابو جہل سے بات کیسے کر دے؟ تو حتیٰ برودا، یعنی حتیٰ برودا یا حتیٰ برادا، یہ برادا اور برودا دونوں باب سے آتا ہے، نصرہ اور کرما سے ٹھنڈا ہونا۔ تو افرا کے دونوں لڑکوں نے ان کو تلوار سے مارا تھا، حتیٰ برودا حتیٰ قرب من الہلاک فاخذ بلحیتہ، تو ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑی اور کہا کہ انت ابا جہل، کیا تم ابو جہل ہو؟ انت یا ابا جہل، اس نے یہاں بھی وَعَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، الفاظ تھوڑے بدلے ہوئے ہیں، پچھلی حدیث میں تھا وَعَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، وَعَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، یعنی یہ حل فوق رجل قتلتموه، یعنی کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند درجے والا کوئی آدمی ہے؟ یعنی ابو جہل نے ابن مسعود وغیرہ سے کہا کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے بڑے آدمی کو قتل کیا ہے، او قال قتلتموه۔ اور آگے کی روایت ہے کہ حدثنا ابن المثنى قال اخبرنا معاذ بن معاذ حدثنا سلیمان قال اخبرنا انس بن مالک۔ یہ جو برودا کا لفظ ہے تو میں نے بتایا تھا کہ برودا قرب من الہلاک کے معنی میں ہے، لیکن ایک قرات میں ہے حتیٰ بارکا، تو بارکا ابن کو بروکن کے معنی ہوتے ہیں گھٹنے کے بل بیٹھ جانا، چونکہ تلوار سے اس کو مار دیا گیا تھا تو گھٹنے کے بل گر گیا تھا وہ، حتیٰ بارکا یہ صحیح مسلم میں ہے، تو صحیح مسلم میں حتیٰ برودا نہیں ہے، صحیح مسلم میں حتیٰ بارکا کما فی سے، اور یہ روایت زیادہ بہتر ہے
اس لیے کہ ابن مسعود نے ابو جہل سے بات کی تھی، تو اگر ماذ و موث کے تلوار مارنے سے ابو جہل مر جاتا تو فلوکان ماتا کئی فقان یتکلم، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ قریب الہلاک ہو گیا تھا اور ابن مسعود نے اس کی گردن کاٹی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو غزوہ بدر کے بعد تلوار دی تھی۔ آگے کی روایت ہے، حدثنا علی بن عبداللہ قال کتبت عن یوسف بن ماجشون عن صالح بن ابراہیم عن ابیہ عن جدی فی بدر۔ یہ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا، علی بن عبداللہ نے وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کہ میں نے لکھا یوسف بن ماجشون سے، صالح بن ابراہیم سے، ان کے دادا سے غزوہ بدر کے بارے میں۔ یعنی کیا لکھا میں نے؟ یہ کتب تو حدیث ابن افرا، میں نے افرا کے دونوں لڑکوں کی حدیث اور ان کا واقعہ، ان کا قصہ لکھا میں نے یوسف بن ماجشون کے حوالے سے۔ یہاں بھی افرا کے دو لڑکے کہا گیا ہے، میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ ان کو افرا کے دو لڑکے کو کہہ دیا گیا ہے۔ تو ابھی اس باب کی کچھ حدیث باقی ہیں اور آج کا درس میں اسی میں اکتفا کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔